نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستو، یہ دوسرے پارے کا پہلا اور دوسرا رکوع ہے۔ دونوں رکوعوں کا مشترک مضمون ہے تحویل قبلہ، قبلے کا بدل جانا۔ پہلے رکوع میں بھی اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، دوسرے رکوع میں بھی اللہ نے اسی پر گفتگو کی ہے۔ پہلے قبلہ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بیت المقدس تھا، پھر اللہ نے اسے بیت اللہ کر دیا، تو اس پر یہودیوں نے بہت واویلا مچایا، بہت شور ہنگامہ کیا۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیتیں نازل فرمائیں اور بار 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 اللہ نے نمازوں میں قبلے ہی کی طرف رخ کرنے کی تاکید فرمائی۔ سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہر حال میں نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا اللہ کا حکم قرار پایا۔ اس مضمون کو اللہ نے ان دونوں رکوعوں میں بیان فرمایا ہے۔
پھر ضمناً کچھ اور باتیں بھی آ گئی ہیں. ترجمہ سنیے. نادان لوگ ضرور یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ پہلے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اب اس سے یہ یکایک پھر گئے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کی سمت اللہ کی ملکیت ہے. اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راہ کی ہدایت دیتا ہے. اور اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بنو اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تم پر گواہ بنے. اور جس قبلے کی طرف رخ کر کے تم پہلے نماز پڑھتے تھے وہ تو ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ کون پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑی کے بل پلٹ جاتا ہے. یہ تھی تو بہت ہی مشکل بات، مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں تھی جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا تھا. اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشفق اور مہربان ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار متوجہ ہونے کو دیکھ رہے ہیں. لیجئے جس قبلے کو آپ پسند کرتے تھے اس قبلے کی طرف ہم آپ کو پھیر دے رہے ہیں، لہذا نمازوں میں مسجد حرام کی طرف اپنا رخ پھیر دیجئے. اور جہاں بھی تم رہو نمازوں میں اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کرو. اور جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قبلے کا بدل جانا برحق ہے ان کے پروردگار کی جانب سے ہے اور اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل کتاب کے سامنے خواہ کیسی ہی نشانی لا کر پیش کر دیں وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. اور آپ کے لیے بھی یہ ممکن نہیں رہا اب تحویل قبلہ کے بعد کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں. اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرتے بھی نہیں ہیں. آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ ان کی خواہشات کی بفرض محال پیروی کریں گے تو آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ خوب اچھی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں ایسے جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. مگر پھر بھی ان میں سے ایک جماعت جان بوجھ کر حق چھپاتی ہے. یہ قبلے کا بدل جانا برحق ہے، آپ کے پروردگار کی جانب سے ہے. لہٰذا اے مخاطب تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ بنو. ہر قوم کا ایک قبلہ ہوتا ہے، وہ اسی کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں. تم اس جھگڑے میں مت پڑو، نیکیوں کی طرف سبقت کرو. جہاں بھی تم رہو گے اللہ تم سب کو حشر کے میدان میں اکٹھا کرے گا. بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں سے بھی آپ کا گزر ہو آپ نماز میں مسجد حرام ہی کی طرف اپنا رخ کر لیں. یہی بیت اللہ کا قبلہ ہونا برحق ہے، آپ کے پروردگار کی جانب سے ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو نمازوں میں مسجد حرام ہی کی طرف اپنا چہرہ کر لو. جہاں بھی تم رہو گے تم نمازوں میں اپنے چہروں کو مسجد حرام ہی کی سمت کر لیا کرو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ مل سکے. ہاں ان میں سے جو ظالم ہے وہ کٹ حجتی پر آمادہ ہو جائیں گے تو ان سے مت ڈرنا، مجھ سے ڈرنا. اور یہ قبلے کا بدلنا اس لیے ہوا ہے تاکہ میں تم پر اپنی نعمت مکمل کر دوں اور تمہیں ہدایت مل جائے.
جیسے اس سے پہلے ہدایت ہم نے تم کو دی ہے تم ہی میں ایک پیغمبر کو بھیج کر جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تمہارے ظاہر اور باطن کا تزکیہ کرتے ہیں، پاک صاف کرتے ہیں، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان باتوں کا تمہیں علم دیتے ہیں جو تم جانتے نہیں تھے، لہٰذا تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو۔ یہ ان دونوں رکوعوں کا ترجمہ ہوا۔ محترم بزرگوں، بیت اللہ یہ پوری کائنات کا سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، لوگوں کے لیے سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا ہے عبادت کے لیے وہ مکے والا شہر ہے، مکے والا گھر ہے جو سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے اور برکتوں والا ہے۔ پوری روئے زمین میں سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، یہی بیت اللہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی قبلہ رہا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی بیت اللہ ہی قبلہ رہا، لیکن جب طوفان نوح آیا پوری دنیا میں طوفان پھیلا، ہر چیز طوفان کی زد میں آ گئی، پہاڑ بھی طوفان میں چھپ گئے۔ اس طوفان میں بیت اللہ کی دیواریں منہدم ہو گئیں، بنیادیں موجود تھیں، دیواریں منہدم ہو گئیں، تو اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کو حکم دیا، انہی بنیادوں پر انہوں نے بیت اللہ کی دیواریں اٹھا کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تو یہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں کی نمازوں کا قبلہ رہا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً ابراہیم علیہ السلام کے 1300 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کی۔ بیت المقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا لیکن وہ ڈھا دیا گیا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر اپنے زمانے میں کی اور اس کے بعد سے بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس رہا، انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ تو اللہ نے آپ کو حکم دیا بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا۔ 16-17 مہینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں نماز پڑھے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، لیکن آپ کی دلی تمنا تھی کہ اللہ ہمیں حکم دے کہ ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ بار بار اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے، اس انتظار میں کہ شاید اب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آ رہے ہوں گے، اب وحی لے کر آ رہے ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائی جائے کہ لو اب تمہارے لیے بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ اس منظر کو اللہ پاک نے ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے بار بار دیکھ رہے ہیں، لیجئے جس قبلے کو آپ پسند فرماتے تھے اب اس قبلے کی طرف ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں۔ نمازوں میں چاہے آپ یہاں رہیں، کہیں بھی رہیں، سفر میں رہیں، اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو قبلے کی طرف کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی بیت اللہ کی قبلہ ہونے پر۔ 16-17 مہینے کے بعد یہ تبدیلی ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور جتنے مسلمان تھے سب بھی بہت خوش تھے، اور جس کو جہاں جہاں جس وقت پتہ چلا
کہ بیت اللہ قبلہ ہو گیا ہے، وہاں اس وقت وہ فوراً بیت اللہ کی طرف مڑ گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ مسجد قبلتین کا مطلب دو قبلے والی مسجد۔ یہ بنو سلمہ کا علاقہ تھا۔ یہاں عصر کی نماز تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پتہ نہیں تھا کہ قبلہ بدل گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا چکے تھے عصر کی، اور ایک صحابی آپ کے پیچھے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ کے آئے تو ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے باہر سے چلا کر کہا زور سے، اللہ کے بندو، میں گواہی دیتا ہوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ کو اللہ نے اجازت دے دی نماز پڑھنے کی، اب بیت المقدس قبلہ نہیں رہا، بیت اللہ قبلہ ہو گیا۔ نماز ہی میں یہ اعلان انہوں نے سنا تو چالو نماز میں فوراً پھر گئے۔ ایسا بھی نہیں کہ جان دو سلام پھیر لو، چاروں رکعت پوری کر کے اس کے بعد دیکھیں گے جو مشورہ کر کے طے کریں گے۔ اسی وقت جاری نماز میں جتنی رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہو چکی تھی، اس کے بعد والی نماز میں سب کے سب بیت اللہ کی طرف مڑ گئے۔ مدینہ منورہ کا جو جغرافیہ ہے وہ ایسا ہے کہ بیت المقدس شمال کی طرف ہے۔ مدینہ منورہ میں بیت المقدس شمال کی جانب ہے اور بیت اللہ جنوب کی جانب ہے۔ تو شمال و جنوب بالکل بالمحاذات سمتیں ہیں۔ اگر کوئی شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور جنوب کی طرف اس کو نماز پڑھنا ہوگا تو اس کو بالکل مکمل طور پر پھرنا پڑے گا۔ تو اب پوزیشن دیکھو، غور کرو، امام آگے پڑھا رہا ہے نماز بیت المقدس کی طرف، اب ان کو کہا گیا بیت اللہ کی طرف، سارے مصلی تو پلٹ گئے تو امام تو سب سے پیچھے ہو گئے۔ امام جب پلٹیں گے تو سب سے پیچھے رہیں گے، تو لا محالہ ان کو گھوم کر یا درمیان ہی میں سے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑا ہوگا، اور وہاں جا کر پھر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھانی شروع کی ہوگی۔ چالو نماز میں، نماز توڑے نہیں تھے، جاری نماز میں اسی طرح گھوم گئے تھے، اور کچھ رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئی تھیں اور کچھ رکعتیں بیت اللہ کی طرف ہوئی تھیں، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، دو قبلے والی مسجد، کہ کچھ رکعتیں بیت اللہ کی طرف، کچھ رکعتیں بیت المقدس کی طرف، دو قبلہ۔ ایک تاریخی حیثیت ہے اس مسجد کی۔ یہی صورتحال مسجد قباء میں بھی پیش آئی تھی، لیکن وہ فجر کی نماز میں ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معلوم نہیں تھا، اس وقت واٹس ایپ کا زمانہ تھوڑی تھا، پڑھتے بٹن دبائے، یہاں سے لے کے پورے مشرق و مغرب میں پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، چاہے اچھی خبر ہو کہ بری خبر ہو، دن سے ادھر ادھر خبر پھیل جاتی۔ اس زمانے میں خبر پھیلانے کا کوئی ایسا مؤثر اور سریع الاثر ذریعہ نہیں تھا، تو جو مسجد نبوی میں نماز پڑھے تھے ان کو معلوم تھا۔ اس کے بعد یہ بنو سلمہ کے قبیلے کے لوگوں کو پتہ چلا، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں مسجد قباء والوں کو پتہ نہیں چلا کہ قبلہ بدل گیا ہے۔ فجر کی نماز وہ پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اور کسی شخص کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا ارے یہ تو پرانے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی زور سے کہا اللہ کے بندو قبلہ بدل گیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی جاری نماز میں فوراً بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیے تھے۔ اس واقعے سے ایک بات بہت اہم ہمارے سامنے ابھر کر یہ آتی ہے کہ شریعت کا جو بھی مسئلہ ہمارے سامنے آئے اس پر عمل کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کرنے میں سرعت ہونی چاہیے۔ انتظار کرنا، تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہمارے سامنے آیا، فوراً اس کو قبول کر لو، مصلحتوں کا کوئی خیال مت کرو۔ یہ ایک بہت اہم سبق اور بہت اہم پیغام ہے کہ اللہ کے دین کی پیروی کے لیے ہمارے اندر سبقت ہونی چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے، غفلت نہیں ہونی چاہیے۔
یہودیوں نے بہت شور بہت ہنگامہ مچایا، تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ پہلے ہم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تمہیں جو نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا وہ صرف اس لیے کہ ہم جانچیں، اللہ کو تو سب معلوم ہے، دنیا بھی دیکھ لے کہ کون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کر کے الٹے پیر پھر جاتا ہے۔ تو جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف مدینہ منورہ میں رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہودی بھی خوش تھے اور عیسائی بھی خوش تھے، لیکن جب آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیے تو یہودی بھی ناراض ہو گئے، عیسائی بھی ناراض ہو گئے۔ یہ نسل پرستی، قوم پرستی اسلام میں نہیں ہے۔ یہودیت، نصرانیت، قومیت، عصبیت یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کا جو حکم تھا پہلے وہ صحیح تھا، اب اللہ کا جو حکم آیا ہے یہ صحیح ہے۔ اس میں اپنے تعصبات اور اپنے دل کی خواہشات کا کوئی خیال نہیں کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو فوراً، دیکھو ایک سے ایک واقعات، بنو سلمہ کے یہ واقعے کو دیکھو اور مسجد قباء کے واقعے کو دیکھو، فوراً مسلمانوں نے قبول کر لیا، زیادہ بحث میں نہیں پڑے، شک شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اچھا، یہودیوں کو بھی پہلے سے معلوم تھا، ایسا نہیں کہ وہ لا علم تھے، وہ جانتے تھے، خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی وہ جانتے تھے، اور یہ بھی ان کو علم تھا کہ آپ کچھ زمانے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کا قبلہ بیت اللہ قرار دے دیا جائے گا، یہ سب ان کو پہلے سے معلوم تھا، لیکن جان بوجھ کر وہ حق چھپاتے تھے اور ضد اور ہر دھرمی میں رہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے، بہت زبردست تسلی دی ہے کہ تم یہودیوں کی اس بحث کرنے اور جھگڑا کرنے اور کٹ حجتی کی عادت میں ملول مت ہو، غمگین مت ہونا، تمہارا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ نے امت محمدیہ کی وہ تسلی دی ہے، اللہ پاک نے فرمایا تمہارا مقام بہت اونچا ہے۔ اب یہودیوں اور نصرانیوں کا زمانہ گیا، اللہ نے امامت اور پیشوائی تمہیں عطا فرما دی۔ بیت اللہ کو قبلہ قرار دینے کا مطلب قیامت تک کے لیے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کو امامت اور قیادت کا منصب دے دیا گیا۔ یہ بہت بڑی علامت تھی۔ مسلمانوں کو تھوڑا سا غم تھا کہ یہودی اب تک ہماری حمایت کر رہے تھے، مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، تم کو ہم نے امت وسط بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے۔ پچھلی امتوں میں اعتدال نہیں تھا، یا تو افراط تھی یا تو تفریط تھا۔ افراط کا مطلب کسی چیز میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا، اور تفریط کا مطلب کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ کمی کرنا۔ یہودیوں کو دیکھو کہ انہوں نے کچھ پیغمبروں کو خدا کا درجہ دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک، خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ عیسائیوں کو بھی دیکھو، انہوں نے کسی پیغمبر کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، محبت میں، عقیدت میں انہوں نے بہت اونچا مقام دے دیا۔ اور یہودیوں نے کچھ پیغمبروں کو قتل کر ڈالا، اتنا ان کو ذلیل کیا کہ قتل کر ڈالا، نافرمانی کی، جھٹلایا۔ یہ ان کے اندر اعتدال نہ ہونے کی علامت ہے کہ کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، درمیانی راستہ ان کے اندر نہیں ہے، یا تو ادھر مڑتے ہیں یا تو ادھر مڑتے ہیں۔ عیسائیوں میں دیکھو، نصرانیوں میں دیکھو، کچھ لوگ مکمل دنیا دار تھے، دنیا داری، روپیہ، پیسہ، درہم، دینار، سونا، چاندی، زمین، جائیداد، بس صرف یہی دن رات کی سوچنے اور حاصل کرنے کا غم۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا کو مکمل چھوڑ دیے تھے، تارک الدنیا فقیر ہو گئے تھے، جنگلوں میں جا کر نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ آرام کی فکر، نہ سونے کی فکر، سال سال بھر برہنہ رہتے تھے، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، دھوپ ہوتی تھی اس میں بالکل جھلس جاتے تھے،
سردی ہوتی تھی بالکل ٹھٹر جاتے تھے، ہر موسم سے بے نیاز ہو کر وہ اس طرح تپسیا کرتے تھے، اس طرح ریاضت اور مجاہدہ کرتے تھے. یہ روحانیت ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. نہ دنیا داری حد سے زیادہ، نہ دنیا سے بے رغبتی حد سے زیادہ. اسلام میں اعتدال کو اختیار کیا گیا ہے کہ تم اعتدال کے ساتھ حلال طریقے سے روزی حاصل کر سکتے ہو، جائز طریقے سے اچھے مقاصد میں حاصل کیا ہوا مال خرچ کر سکتے ہو، شادی بیاہ کر سکتے ہو، بال بچوں کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو، حلال اور پاکیزہ رزق کھا سکتے ہو، ضرورت کی وہ چیزیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ استعمال کر سکتے ہو. روحانیت اسلام میں نہیں ہے. لیکن مکمل دنیا کے اندر مصروف بھی رہنا مناسب نہیں ہے. معتدل رہو، نہ ادھر نہ ادھر، درمیان کی رائے اختیار کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے امہات المومنین سے پوچھا. ظاہر بات ہے شوہر کو بیوی جتنا جانتی ہے کوئی اور نہیں جانتا. بیوی یہ شوہر کی رازداں ہوتی ہے، شوہر کے ظاہر و باطن سے واقف ہوتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی بیویاں جتنے صحیح انداز میں آپ کی عادتوں کے بارے میں بتائیں گی کوئی دوسرا نہیں بتائے گا. تو پوچھنے والوں نے امہات المومنین سے پوچھا پردے کے پیچھے کہ بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت گھر کی چہار دیواری میں کیسی رہتی تھی؟ تو امہات المومنین نے بتایا رات میں سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، بیویوں کے ساتھ صحبت بھی کرتے تھے، بال بچوں سے محبت بھی کرتے تھے. تو وہ مسلمان کیا سمجھے کہ آپ تو معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، کم عمل کریں گے تب بھی اللہ آپ سے راضی رہے گا. ہم کو تو بہت عمل کرنا چاہیے، اتنے تھوڑے سے عمل میں ہمارا کامیاب ہونا مشکل ہے. تو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے کہا کہ میں تو اب جا رہا ہوں جنگل میں، وہی اللہ اللہ کروں گا، کاروبار سے میرا کوئی تعلق نہیں، بال بچوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، جا کے جنگل میں اللہ اللہ کروں گا. کسی نے کہا میں اب شادی بیاہ بالکل نہیں کروں گا، میں رات بھر نماز پڑھوں گا، دن بھر روزہ رکھوں گا، بیویوں سے کوئی تعلق نہیں، بچوں سے کوئی تعلق نہیں، کاروبار سے کوئی تعلق نہیں، رات بھر نماز، دن بھر روزہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے سب کو جمع کیا، سارے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا تم میں سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا میں ہوں، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں. مجھے دیکھو، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں شادی بیاہ کر کے بال بچوں کے ساتھ ازدواجی زندگی بھی گزارتا ہوں اور اللہ کی اطاعت و بندگی بھی کرتا ہوں. میں کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں. یہی میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں. آپ نے صاف فرمایا کہ روحانیت میرے مذہب میں نہیں ہے، میرے طریقے میں نہیں ہے. یہ ہے اعتدال. شادی بیاہ کرو، جائز طریقے سے اپنی ضروریات پوری کرو، لیکن اللہ کی اطاعت و بندگی کو بھی فراموش مت کرو. دونوں چیزیں تمہاری زندگی میں رہے، اسی کو اعتدال کہتے. نہ یہودیوں میں اعتدال تھا، نہ عیسائیوں میں اعتدال تھا. اللہ نے ہر اعتبار سے اس امت کو اعتدال عطا فرمایا ہے، امت وسط، معتدل امت بنایا ہے. دوسری تسلی اللہ نے یہ دی کہ اے مسلمانوں، ہم نے تم کو گواہ بنایا ہے لوگوں پر، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور تم پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنے. یہ بہت اہم پوزیشن ہے، اس امت کی بہت اونچی فضیلت ہے. کسی اور امت کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، کسی بھی امت کو نہیں. جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، سب سے اللہ حشر کے میدان میں پوچھے گا کہ میں نے تمہیں پیغمبری دی، نبوت دی، رسالت دی.
کتاب دی، حکمت دی، تم نے میرا پیغام، میرا دین اپنی امت کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سب کہیں گے جی ہاں اے اللہ، آپ نے جو جو احکام دیے تھے وہ سب ہم نے آپ کے بندوں تک بالکل ویسے ہی پہنچا دیا جیسے آپ نے پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ پیغمبر یہ بات کہیں گے تو جب ان کی قوموں سے اللہ پوچھے گا کہ کیا یہ پیغمبر تمہارے پاس آ کر تم کو میرا دین پہنچائے تھے؟ ساری قومیں بولیں گے بالکل جھوٹ، کوئی پیغمبر ہمارے پاس آیا ہی نہیں تھا، ایک دم صاف انکار کر دیں گے۔ اس وقت پیغمبروں سے اللہ پوچھے گا کہ تم تو دعویٰ کر رہے ہو کہ میرا دین تم نے اپنی امتوں تک پہنچایا تھا، یہ تو انکار کر رہے ہیں، تو تم اپنے دعوے پر ثبوت لاؤ، ثبوت، گواہ لاؤ، گواہ۔ تو سارے پیغمبر کہیں گے کہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کو بلایا جائے گا، ساری امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم آئے گی۔ اللہ ان سے پوچھے گا کیا ہے، تم گواہی دیتے ہو پیغمبروں کی طرف سے؟ بولے ہاں۔ سارے مسلمان کہیں گے جی ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کے جتنے بھی انبیاء کرام اور جتنے بھی پیغمبر ہیں انہوں نے آپ کا دین اپنی امتوں تک پہنچایا تھا۔ تو وہ سارے امتی کہیں گے تم کیسے گواہی دو گے، تم تو ہمارے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ پھر پوچھے گا کہ تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو؟ تو مسلمان کہیں گے کہ اللہ، آپ نے ہمیں ایک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عطا فرمایا، ان پر آپ نے قرآن نازل فرمایا، ہم نے قرآن پڑھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہمارے سامنے، اس کی روشنی میں ہم گواہی دے رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں سارے پیغمبروں کے نام موجود ہیں، جو قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اسماء گرامی موجود ہیں، ان کا پورا واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے اللہ کا دین پہنچایا تھا۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک بلا کر کہے گا کہ یہ آپ کی امت گواہی دے رہی ہے، آپ کی وجہ سے، اور قرآن جو آپ کو ملا اس کی وجہ سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے جی ہاں، یہ سچی گواہی دے رہے ہیں، قرآن میں اے اللہ آپ نے یہی بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت لوط علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، سارے پیغمبروں نے اپنی اپنی قوم کو اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی تھی، توحید کا پیغام دیا تھا۔ تو سارے پیغمبروں کے حق میں فیصلہ یہ ہو جائے گا کہ یہ سچے ہیں اور ان کی یہ قومیں جو انکار کر رہی جھوٹی ہیں۔ یہ اتنا بڑا مقدمہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کی گواہی سے فیصل ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت اس امت کو اللہ نے دی ہے۔ تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو جو ایک صدمہ ہوا تھا کہ یہودی خوب چلا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، مسلمانوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، پہلے کیا ہوا تھا، بیت المقدس سے رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ہاں اب ادھر آگے بیت اللہ کی طرف، تو بیت اللہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا تھا، تو پھر یہاں آ کر کیوں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے؟ اس طرح عجیب عجیب بول رہے تھے، مسلمانوں کو دکھ ہو رہا تھا۔ تو اللہ پاک نے مسلمانوں کی پوزیشن صاف کی اور ان کا مرتبہ بیان فرمایا۔ اسی میں اللہ پاک نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جو ہم نے قبلہ بدل کر بیت اللہ بنایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تم پر اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی نعمت مکمل اس اعتبار سے ہوئی کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا گویا ایک ہنگامی صورتحال میں اس امت کو حکم دیا گیا تھا۔ اصل مرکزیت جس جگہ کی تھی، اس جگہ کی نمازوں کی طرف رخ کر کے متعین ہونے کا حکم آیا نہیں تھا۔ یہ نعمت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، تو اللہ نے قبلے کا بدل دینے کا حکم نازل فرما کر مسلمانوں کو وہ نعمت عطا فرمائی جو اب تک ادھوری تھی، نہیں ملی تھی، اور اللہ نے مکمل کر دی۔ دوسری بات یہ، اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ہم چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دے کر تمہیں ہدایت عطا فرمائے، ہدایت کا تمغہ دیں، جیسے ہم نے تم میں پیغمبر کو مبعوث کر کے ہدایت دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام انسانوں کو ہدایت ملی،
ایسے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم بھی ہماری ہدایت کے لیے ہے، یعنی نماز کی پابندی ہماری ہدایت کا ایک عنوان ہے۔ اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے تو گویا ہدایت یافتہ ہیں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بحیثیت پیغمبر ہدایت کی دلیل ہے۔ پھر اخیر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، اب بیت اللہ کے علاوہ کسی اور قبلے کو اختیار مت کرنا، ورنہ ظالموں کو تمہارے خلاف حجت پیش کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ان ظالموں سے ڈرنا مت، مجھ سے ڈرنا، اور میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے، اگر تنہائی میں یاد کر رہا ہے، تو اللہ بھی اس کو ایسے عالم میں یاد فرماتا ہے کہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ کیا مقام ہے، سبحان اللہ! بندہ خاموشی سے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا معبود ہے، اللہ ہی میرا مسجود ہے، اللہ ہی میرا ملجأ و مأوا ہے، اللہ ہی مجھے رزق دیتا ہے، اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا۔ بندہ تنہائی میں اپنے دل میں اللہ کو یاد کر رہا، اللہ کی عظمت اور کبریائی کا دھیان اپنے ذہن میں جمائے ہوئے ہے، تو اللہ بھی اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ اور اگر بندہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد لوگوں کے درمیان کرتا ہے، لوگوں کے درمیان اللہ کے بول رہا ہے، اللہ ہی رزاق ہے، کوئی اور رزاق نہیں، اللہ ہی خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ ہی کے قبضے میں موت و حیات ہے، کسی اور کے قبضے میں موت و حیات نہیں، اللہ ہی کے قبضے میں ذلت دینا اور عزت دینا ہے، کوئی اور عزت دے ہی نہیں سکتا، کوئی اور ذلیل کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی خوبیاں، اللہ کا ذکر کوئی سب کے سامنے کر رہا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس ذکر کرنے والے بندے کا ذکر اس مجمع سے بہتر مجمع میں کرتا ہوں۔ کون سا وہ مجمع ہوتا ہے؟ وہ فرشتوں کا مجمع ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر تنہائی میں کرو، اکیلے کرو، جی میں کرو، دل میں کرو، وہ بھی اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کے بول بولو، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی بیان کرو، وہ بھی اللہ فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر کرے گا، دیکھو میرے ایک بندے نے کیسے میری بڑائی بیان کی۔ اللہ کو یاد کرنا اتنا اہم عبادت کا شعبہ ہے کہ اس کے لیے کوئی حالت، کوئی پوزیشن طے نہیں ہے، فکس نہیں ہے۔ وضو ہو تو بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، وضو نہ ہو تب بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، ناپاک ہو تب بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، پاک ہو تب بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، سوئے ہوئے ہو تب بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، کھڑے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو، گفتگو کر رہے ہو، اپنے کام میں مشغول ہو تو بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہو۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص حیات مخصوص نہیں ہے کہ قبلے کی طرف ہی بیٹھ کر کھڑے ہو کر ذکر کرو گے تو ذکر ہوگا، نہیں، کسی اور سمت کی طرف رخ کر کے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہو۔ لیکن ایک حالت ایسی ہے کہ اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، وہ حالت ہے جب انسان کا سطر کھلتا ہے۔ پیشاب پاخانے کے وقت انسان اپنا سطر کھولتا ہے، اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے سلام کیا تو وعلیکم السلام نہیں بولنا چاہیے، السلام علیکم یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، وعلیکم السلام کہنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اگر کوئی پیشاب پاخانہ کر رہا ہے، اس کا سطر کھلا ہوا ہے، تو اس حالت میں اگر کسی نے سلام کیا تو اس کو جواب نہیں دینا چاہیے۔ کسی کو چھینک آئے، اس نے الحمدللہ کہا تو اس کو یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ سطر کھلا ہوا ہو تو اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے۔ باقی کسی بھی وقت اللہ کا ذکر کر سکتے ہو۔ سطر کھولنے سے پہلے اللہ کا ذکر کرو، پیشاب پاخانے سے پہلے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو، دونوں ذکر موجود ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پیشاب پاخانے میں جانے سے پہلے پڑھنے کا حکم ہے، اور جب واپس نکل جاؤ تو غفرانک الحمدللہ الذی
اذهب عني الاذى وعافانی، یہ ذکر ہے۔ بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے، سطر کھولنے سے پہلے دعا پڑھ لو، اللہ کا ذکر کر لو حفاظت کے لیے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ضرورت سے فارغ ہو جاؤ، کپڑے پہن لو، اللہ کا ذکر کرو کہ اے اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے میری جائز خواہش کی تکمیل کا موقع عطا فرمایا، نیک اولاد مجھے عطا فرما۔ تو جب سطر کھلا رہے تب ذکر نہیں کرنا چاہیے، باقی اس کے علاوہ ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ذکر اتنا اہم ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جنگ کے میدان میں جب ایک دوسرے کے مقابلے میں ایسا عالم ہوتا ہے کہ کسی کی گردن اڑ رہی ہے، کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، کسی کا پیر کٹ رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، خون کے فوارے اڑ رہے ہیں، اپنی جان بچانے کا ایک عجیب آدمی کو حوصلہ ہوتا ہے، دھن لگی رہتی، اس وقت بھی اللہ نے حکم دیا ایمان والو جب تم دشمن سے مقابلہ کر رہے ہو تب بھی اللہ کا خوب ذکر کرو، ذکر نہیں خوب ذکر کرو، اور جم کر بالکل اللہ کے لیے بہادری سے لڑو۔ تو اللہ کا ذکر بہت اہم ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اپنے ذکر کی اخلاص کے ساتھ حلاوت محسوس کرتے ہوئے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب تفسیر کے حلقوں میں انشاءاللہ عید بعد آپ سے ملاقات ہو۔